السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الطور پڑھیں گے جو مکی صورت ہے۔ سورۃ الطور مکیہ، یہ مکی صورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے زمانہ میں یہ نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے 52 نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے لحاظ سے یہ 76 نمبر پر ہے۔ اس کی ایک کم 50 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، قسم ہے طور کی۔ یہ واو قسم کا معنی دیتی ہے، اس کو واو قسمیہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی جہاں قسم کھاتے ہیں وہاں اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اور اللہ کے علاوہ باقی مخلوقات کو اس چیز کی اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے سوا، اللہ کے نام کے سوا کسی اور کی قسم کھائیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، کسی بھی نام کے ساتھ قسم کھائی جا سکتی ہے۔ مثلا رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، خالق کی قسم، یا کوئی بھی نام اللہ تعالیٰ کا قسم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ باقی اور کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں، کیونکہ ہم ان چیزوں کے مالک نہیں۔ اللہ کی ہم مخلوق ہیں، اس لیے ہم اس کے نام کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے یہ لائق ہے کہ وہ جس چیز کی چاہے قسم کھائے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بات پر قسم کھا کر ذکر کرتے ہیں تو وہ بڑی اہم قسم کی بات ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اور بھی چیزوں کی قسم کھائی ہے، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ الطور کیا چیز ہے۔ اس سے مراد وہ پہاڑ بھی ہے جس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اور اگر ہم اس لفظ کو عام سمجھیں تو پھر اس سے مراد وہ پہاڑ ہیں جن کے اوپر پھول بوٹے اور پودے اگے ہوتے ہیں۔ یعنی کچھ پہاڑ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف پتھریلے ہوتے ہیں، اور کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر پودے بھی اگے ہوتے ہیں۔ تو یہ پودے اور درختوں والے پہاڑوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، ان کو الطور کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر پہاڑوں کا تذکرہ کیا اور اس کے متعدد فائدے متعدد مقامات پر بیان کیے ہیں، کیونکہ یہ ایک عجیب مخلوق ہے۔ یہ زمین میں گڑا ہوا ہوتا ہے، آسمان کی طرف اس کی بلندی ہوتی ہے، پھر پہاڑ سمندر سے ہزاروں فٹ اونچے ہونے کے باوجود ان پر چشمے ہوتے ہیں، پودے اور درخت ہوتے ہیں۔ پھر بعض پہاڑ ایسے ہیں جو گلیشیئر ہیں، اور وہ منی برف کی صورت میں بہت سا پانی اپنے پاس جمع کیے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں راستے بنائے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اندر بہت سی معدنیات اور بے شمار خزانے رکھے ہیں، اور پھر اتنے یہ ٹھوس ہیں، اور ٹھوس ہونے کے باوجود ان میں اللہ تعالیٰ نے غاریں بنائی ہیں جہاں لوگوں کی رہائش بھی ہو سکتی ہے۔ بعض خاندان قبیلے ایسے ہیں جو صدیوں سے غاروں میں رہ رہے ہیں اور وہیں رہتے ہیں، اور پھر بہت سی چیزوں کے ذخیرے بھی ان پہاڑوں کے اندر موجود ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی قسم کھائی۔ یعنی اگر اللہ کی ان تمام نعمتوں کو دیکھا جائے جو پہاڑوں سے وابستہ ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ پہاڑ جس کے اوپر پودے اگے ہوتے ہیں، کیونکہ وہی معدنیات کے مالک ہوتے ہیں، انہی کے اندر معدنیات ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم اس کو خاص سمجھیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے ہم کلام ہونا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ اللہ نے خاص اس چیز کی قسم کھائی ہے، تو پھر یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے طور کی، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی۔ مستور اس کو کہتے ہیں جو بڑی صفائی کے ساتھ اور یعنی لائن میں لکھے گئے، سطر میں لکھے گئے الفاظ ہوں، ان کو کہتے ہیں مستور۔ تو اس سے مراد کئی چیزیں ہیں، مثلا اس سے مراد لوح محفوظ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تقدیروں اور باقی چیزوں پر مشتمل رکھی ہے۔ اس سے مراد لوگوں کے نامہ اعمال بھی ہیں، اور وہ تمام چیزیں بھی ہیں جو انسان لکھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں فرمایا کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ اس رب کا نام لے کر پڑھو جو بڑی عزت والا ہے، جس نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا۔ تو اس سے تمام انسانوں کی تحریریں،
خاص طور پر وہ تحریریں جو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی توحید کے متعلقہ ہیں وہ بھی ہیں۔ پھر مستور، یہ یعنی اس کے آگے فرمایا کہ فی رق منشور، کھلے ہوئے ورقوں میں۔ رق کا لفظ جو ہے نا یہ انتہائی باریک چیز کو کہتے ہیں، اور منشور کا معنی ہے کھلی ہوئی، یعنی جس طرح ایک کتاب کو ہم کھول سکتے ہیں، تو اللہ نے جو نامہ اعمال یا لوح محفوظ بنائی ہے وہ بھی اسی طرح کھلنے والی کتاب ہے۔ اور رق کا مطلب یعنی وہ جھلی یا وہ چمڑا یا وہ ورق جو آج کل کتاب کو لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سب چیزیں اس سے مراد ہیں، اور یہ سب ہی اللہ کی قدرت کا شاہکار ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو کھلے ہوئے ورقوں میں ہے، والبیت المعمور، اور بنائے گئے گھر کی قسم یا اونچی چھت والے گھر کی قسم۔ تو یہ بیت المعمور یعنی اللہ کا جو بنایا ہوا گھر ہے، آباد گھر بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ اگر اس کا معنی آباد گھر کیا جائے تو دنیا کا ہر گھر اس سے مراد ہے، کیونکہ گھر بنانا یہ اللہ نے ہی سکھایا، اور یہ انسان کی ایک انتہائی ضرورت ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے بندے کو گھر بنا کر اس میں اپنے آپ کو چھپانا اور رکھنا اور سردی گرمی سے محفوظ کرنا سکھا دیا۔ اور اس سے مراد وہ بیت المعمور بھی ہے جو آسمان پر ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں آسمان پر معراج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ اپنے پشت کی ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اور یہ وہ گھر ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور دوبارہ ان فرشتوں کی باری نہیں آئے گی۔ تو یہ وہ بیت المعمور بھی مراد ہے۔ والسقف المرفوع، اور بلند چھت، یعنی اس سے مراد آسمان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بلند بنایا کہ آج تک انتہائی جدت کے باوجود کوئی بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، یعنی سائنس عاجز ہے اس بات سے کہ وہ آسمان تک پہنچے۔ والبحر المسجور، اور لبالب بھرے ہوئے دریاؤں کی قسم، سمندروں کی قسم، یا جوش مارنے والے سمندروں اور دریاؤں کی قسم۔ سجرہ کا مطلب جس طرح یعنی تنور میں ایندھن ڈالنا اور اس کو بھڑکا دینا، یہ بھی ہے۔ یہاں جھونکے گئے دریاؤں کی قسم بھی ہے، اور پھر اس کا مطلب یعنی لبالب بھرنا بھی ہے۔ اس کے کئی معنی آتے ہیں کہ جس طرح یعنی سمندر ہے کہ جب سے یہ بنا ہے یہ لبالب بھرا ہوا ہے، اور اس میں دیکھیں کہ کوئی کمی نہیں آتی، حالانکہ عام اگر پانی ہو تو وہ آہستہ آہستہ خشک ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ پھر یہ اس طرح سے ہے، مسجور ہے کہ یہ ابلتا رہتا ہے ہر وقت، یعنی ساکن نہیں ہے اس کا پانی۔ مسجور کا ایک معنی یہ بھی ہے ابلنے والا، کہ یہ جسا جوش مارتا رہتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو اس کی موجیں بستیوں کو لمحوں میں بہا کر لے جاتی ہیں، یعنی یہ سب چیزیں بحر المسجور میں آ جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ اتنے بڑے پانی کو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو جس طرح چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ بیان کر کے ان کی قسم کھا کر، یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی دوسرا کوئی بھی مشرک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ چیز میری ہے، یہ پہاڑ میں نے بنائے ہیں یا آسمان میں نے بنایا ہے یا نہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں تمام مشرک بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ سب سے اعلیٰ معبود جو ہے نا اسی نے بنائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کی قسم کھا کر یہ بات فرمائی، ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اور اس کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ یعنی بالآخر قیامت کا عذاب یا قبر کا عذاب یا جہنم کا عذاب یہ اللہ کے نافرمانوں کو پکڑ ہی لے گا، اور اس کو کوئی بھی روک نہیں سکے گا۔ تو ایسی ہی حقیقت ہے۔ اب کون ہے جو جا کر کسی کی قبر میں اس کے عذاب کو روک کے آئے؟ کوئی دوبارہ جا کر دیکھنے کا بھی نہیں ہے حامی، تو روک کون سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا، یہ صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ فرمایا یوم تمور السماء مورا، جس دن لرزے گا آسمان لرزنا، یعنی اس میں ایک لرزہ ہوگا، ایک اس میں کپکپاہٹ ہوگی۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور چلیں گے پہاڑ چلنا، یعنی آسمان بھی اس قیامت کے زلزلے کی وجہ سے اپنی جگہ پر نہیں رہے گا، اور پہاڑ بھی اپنی جگہوں سے کھسک جائیں گے۔
اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کئی جگہوں پر مختلف الفاظ میں ان کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ دھول بن جائیں گے، یہ اپنی جگہوں سے ہل جائیں گے، یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ سب قیامت کے مناظر ہیں۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بس اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی جو جھٹلانے والے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے رسول کو جھٹلایا، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، وہ اس دن ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ کون ہیں وہ؟ فرمایا الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ جو اپنی بحث میں کھیلتے ہیں، یعنی وہ دنیا میں اپنے دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے، بحث مباحثہ، دین کو ناکام ثابت کرنے کے لیے، دین میں نقص ثابت کرنے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں۔ ایسے ڈرامے، ایسے فیچر، ایسی تحریریں، ایسے مناظر جن میں قرآن اور حدیث کی توہین ہو، وہ ان میں مصروف رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ استغفر اللہ۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن ان کو دھکیلا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف دھکیلے جانا۔ دعا یدعو کا معنی ہوتا ہے کہ سختی کے ساتھ کسی کو دھکیلنا، یعنی گھسیٹ کر لے جانا۔ تو ایسے لوگوں کو جو دین کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیل کر پھینک دیا جائے گا۔ یہاں ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دینی شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق، برقعے کا مذاق، کسی نے مجلس میں نماز کی بات کر دی تو اس کا مذاق، کسی نے حلال کھانے کی بات کر دی تو اس کا مذاق، اگر کسی کے چہرے پہ سادگی یا کوئی اس کے لباس میں سادگی دیکھی تو اس کا مذاق اڑایا، یا کسی نے دین کی کوئی بات کی تو اس کو کمتر ثابت کرنے کے لیے، مثلا سود کے حرام ہونے کی بات، رشوت کے نہ لینے کی بات، انشورنس نہ کروانے کی بات ہوئی تو اس کو ناکام ثابت کرنے کے لیے وہ بحث کرتے ہیں اور بہت سی ایسی دلیلیں لے کے آتے ہیں کہ جس سے وہ دین کی بات کرنے والا ناکام ہو جائے۔ ایسے تمام لوگوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے، چھوٹی سطح پر بھی۔ جب ہم کسی ایک کے بچے کو دیندار دیکھ کر یا کسی کو دیندار دیکھ کے ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو باتیں کرتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی نمازی اور نیک بندے کا نہ مذاق اڑانا چاہیے، نہ اس کی تحقیر کرنی چاہیے کہ اللہ کو غیرت کب آ جائے، کب اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لینے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کو اپنے بندوں کی بڑی غیرت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا انتقام لینے کے لیے بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں کہ من عاد لی ولیا، جو شخص میرے ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کو اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ تو دیکھیے کہ اللہ کے ساتھ جنگ میں کون جیت سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی دیندار کا، چاہے وہ ہمارے گھر کا فرد ہو یا کوئی اور ہو، نہ اس کا مذاق اڑانا چاہیے، نہ اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ اس کی تحقیر کرنی چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر وہ دین کا کام کر رہا ہے تو ہم بھی اس طرح کا کریں، ورنہ دیکھیں کہ انجام کیا ہے۔ فرمایا کہ جس دن ان کو دھکیل کر، گھسیٹ کر لے جایا جائے گا جہنم کی طرف، گھسیٹ کر یا دھکیل کر لے جانا۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ تو جھٹلانا دو طرح سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ انکار ہی کر دیتے ہیں کہ جہنم ہے ہی نہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یقین ہے کہ جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، لیکن ہمارا عمل اس کا انکار کرتا ہے کہ ہم جہنم سے بچنے والا کام نہیں کرتے اور جنت میں جانے والا کام نہیں کرتے۔ تو یہ بھی جھٹلانا ہی ہے، ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ فرمایا افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا پس یہ جادو ہے یا تم اب دیکھ نہیں رہے؟ یعنی قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ طنز کے طور پر کہ اب بتاؤ، دنیا میں تو مانتے نہیں تھے، اب بتاؤ کہ یہ جادو ہے، کیونکہ تم نبیوں کو جادوگر کہتے تھے، یا اب تمہاری آنکھیں خراب ہیں کہ تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا۔ اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اس میں داخل ہو جاؤ، بس صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں اس چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو بھی تم عمل کرتے تھے۔
یعنی اس دن اللہ یہ کہہ دیں گے کہ اب تم نے جہنم میں ہی جانا ہے، چیخو چلاؤ یا صبر سے برداشت کر لو۔ اور یہ بھی اللہ کہہ دیں گے مجرموں کو کہ یاد رکھو کہ یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے، تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، یہ جو کچھ تم دنیا پر کر کے آئے تھے یہ اسی کا صلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ جہنم کا جب بھی ذکر پڑھیں تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم انا نعوذ بک من جہنم، اللہ ہمیں جہنم سے اپنی رحمت سے بچا لے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارک ہے کہ اللہ کسی کو صرف ڈراتے نہیں ہیں بلکہ اس کو امید بھی دلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جنت کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، بچ بچا کر دنیا میں رہنے والے، اپنے آپ کو گناہوں کے چھینٹوں سے اور گناہوں کی آلودگی سے بچانے کے والے، ان کے لیے باغات ہیں۔ اور صرف باغات نہیں ہیں، اور بھی بے شمار نعمتیں، کیونکہ ہم جو دنیا میں باغ ہوتے ہیں ان باغات میں جائیں تو وہاں ہمیں بہت سی چیزیں نہیں ملتی، پھل پھول تو ہوں گے لیکن استعمال کی بہت سی چیزیں وہاں موجود نہیں ہوتی، بلکہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جنت میں دونوں قسم کی چیزیں ہوں گی، باغات بھی ہوں گے اور ان میں ہر قسم کی نعمت، ہر قسم کی ضرورت کی چیز بھی موجود ہوگی۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، خوش ہونے والے اس چیز سے جو ان کو ان کے رب نے دیا، یعنی بہت خوش ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کو ان کا رب جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، یعنی ان کا جہنم کے عذاب سے بچنا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی جہاں ان کو جنت کی خوشی ہوگی وہاں ان کو جہنم کے عذاب سے بچنے کی بھی خوشی ہوگی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان چاہے جتنا مرضی نیک ہو پھر بھی اس سے گناہ، کوتاہی، کمی، خطا ہوتی ہی رہتی ہے، کئی کام ایسے ہو جاتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھ کر ان ساری چیزوں کو نظر انداز فرما دے گا، یہ اس کی بہت بڑی ایک رحمت اور نعمت ہوگی۔ کُلُوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو، ہنیئا یعنی خوش ذائقہ، خوش ہاضمہ یا مزے مزے سے، مطلب ہنیہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے کھانے میں نہ تکلیف ہو، نہ کھانے کے بعد پیٹ پر بوجھ محسوس ہو، بلکہ انسان کھا کر اس سے فرحت حاصل کرے۔ تو فرمایا کھاؤ اور پیو، ہنیئا یعنی سہتے اور مناسب طریقے سے، بما کنتم تعملون یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی ویسے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا کریں گے، لیکن انسان کے عمل کے مطابق، جن کا عمل تھوڑا ہوگا ان کی نعمتیں کم ہوں گی، جن کا عمل زیادہ ہوگا ان کی نعمتیں زیادہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چاہے تو کم درجے والوں کو اونچا درجہ بھی دے دے گا، یہ سب کچھ ساتھ ہی ہے، لیکن پھر بھی انسان کے اعمال کی مطابقت وہاں ضرور ہوگی۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، ٹیک لگانے والے ہوں گے وہ قطار در قطار بچھے ہوئے تختوں پر، یعنی ایسی کرسیاں، ایسے صوفے یا بیٹھنے کی جگہیں جو قطار میں ہوں گی، یعنی ہنگامے کی شکل نہیں ہوگی، افراتفری نہیں ہوگی، بلکہ منظم ہوگا ہر کام۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کا جوڑا بنائیں گے موٹی آنکھوں والی حوروں کو۔ یعنی یہاں بہت سی خواتین پریشان ہو جاتی ہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، دنیا میں نا ہماری بہت سی مجبوریاں، ضرورتیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو چھوٹے لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہاں ایک چھوٹی چھوٹی چیز سے روٹی کے لقمے پر بھی لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہاں یہ لڑائیاں نہیں ہوتی، وہاں اور چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی چھوٹے لوگوں کی چھوٹی ضرورتیں، بڑے لوگوں کی بڑی، ہر بندہ دوسرے سے لڑتا ہے یا حسد کرتا ہے یا دل میں کوئی کینہ رکھتا ہے تو اپنی ضرورت کی وجہ سے رکھتا ہے۔ جنت میں یہ چیزیں ہوں گی ہی نہیں، ہر چیز کی فراوانی ہوگی، حسد، بغض، کینہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہوں گی، اس لیے وہاں اپنے شوہروں کے ساتھ حوروں کو دیکھنا یا یعنی یہ چیزیں محسوس نہیں ہوں گی۔ دوسری یہ چیزیں کہ دیکھیں کہ دنیا میں صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ مرد بنتا ہے لیکن شان عورت کی ہے، کوٹھی مرد بناتا ہے، مالک عورت ہوتی ہے، کارخانہ مرد کا ہے لیکن اس پر خوشی عورت کو ہوتی ہے۔ تو جنت میں عورت کی اپنی جنت ہوگی، مرد کی اپنی ہوگی، لیکن دونوں ایک دوسرے سے بہت خوش ہوں گے، وہاں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔
کہ جس پر انسان کو کوئی تکلیف اور پریشانی پہنچے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کے پیچھے ان کی اولاد لگ گئی ایمان کے ساتھ، الحقنا بهم ذریتهم، تو ہم ان کے ساتھ ان کی اولادوں کو بھی ملا دیں گے، وما التناهم من عملهم من شیء، اور ہم ان کے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اس چیز کے بدلے جو اس نے عمل کیا یا کمایا اس کے بدلے میں وہ گروی رکھا ہوا ہے۔ یعنی جنت میں جہاں بہت سی اور نعمتیں ہوں گی، وہاں اللہ تعالیٰ کا ایک انعام اور احسان یہ بھی ہوگا کہ اگر ماں باپ بلند درجے کے ہیں، اولاد ہے جنتی لیکن کم درجے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی نیچے والے درجے والوں کو اٹھا کر اوپر والوں کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اگر اولاد بلند درجے کی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے التجا کرے گی اور ان کو اوپر کر دیا جائے گا، اوپر والوں کو نیچے برابر نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا وما التناہم، یعنی ہم ان کے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کریں گے، کسی قسم کی بھی کمی بیشی نہیں کی جائے گی، بلکہ جو کم درجے کے لوگ ہیں ان کو بڑھا دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات دہرائی کہ ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں گروی رکھا گیا ہے۔ گروی کیا چیز ہوتی ہے کہ مثلا ہم بعض اوقات کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہم اس کو پیسے ادا کرنے کی بجائے کوئی چیز اس کے پاس امانت رکھ دیتے ہیں، مثلا یہ مکان کی رجسٹری رکھ لو، یہ زیور رکھ لو، مجھے فلاں چیز دے دو، یا فلاں چیز رکھ لو اور فلاں دے دو، بعد میں چھڑا لوں گا۔ تو اسی طرح انسان بھی اللہ کے ہاں گویا گروی ہے کہ اگر وہ نیک عمل کرے گا تو اپنے آپ کو چھڑا لے گا، اگر برے عمل کرے گا تو پھنس جائے گا، پھر نہیں چھوٹ سکتا وہ۔ تو یہ لفظ بولنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کریں، ایسے عمل کریں جن سے ہم نجات پا جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم ان کو مدد دیں گے، یعنی ہم ان کے لیے پھیلا دیں گے، بہت زیادہ کر دیں گے میوے اور ایسا گوشت جو وہ چاہیں گے، یعنی پرندوں کے، جانوروں کے، پھر گوشت کے پکنے کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں، تو جس طرح کا کوئی چاہے گا، کوئی خشک چاہے گا، کوئی یعنی جو بھی انسان کی خواہش ہوگی اس کے مطابق اس کو وہ میوہ جات اور اس کو گوشت وہاں مہیا کیے جائیں گے۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تاثیم، وہ اس میں چھینا جھپٹی کریں گے، لینا دینا کریں گے پیالوں کا، جن میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی نہ گناہ کی بات۔ یعنی صحابہ نے، بعض نے سوال کیا کہ اللہ رسول دنیا میں ہم ہر وقت مصروف رہتے ہیں، ایک مصروف بندہ کہیں جائے تو 1-2 دن مہمان رہ کر اکتا جاتا ہے، پھر اپنی روٹین پہ لوٹ آتا ہے، تو جنت میں ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہاں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروگرام اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مشغولیت ہوگی کہ کوئی فارغ بیٹھے گا ہی نہیں کہ اس میں اکتاہٹ آئے، یعنی جنت میں اکتاہٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی پریشان ہونے کی بات ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان پر چکر لگاتے رہیں گے ایسے لڑکے جو كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، گویا کہ وہ موتی ہیں چھپائے ہوئے۔ یعنی چھپائے ہوئے کا مطلب ایک تو یہ کہ جو چیز چھپا کر رکھی ہو وہ گرد سے اور مٹی میل سے محفوظ ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب کسی خوبصورت چیز پر اچانک نظر پڑتی ہے نا، وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے، اس کو جب کلی طور پر دیکھا جائے نا، اس سے پہلی یا اچانک نظر میں وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے، تو ان کے غلام اور ان کے نوکر اتنے خوبصورت ہوں گے۔ تو ہم یہاں سوچ سکتے ہیں کہ جنت کے مالک جو ہوں گے، جو جنتی ہوں گے، خود ان کی حسن اور ان کی خوبصورتی کا کیا ہی مقام ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوگا ان کا بعض پر وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ کہیں گے کہ بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں بڑا ڈرتے تھے، ڈرنے والے تھے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور اس نے ہمیں بچا لیا زہریلی ہواؤں کے عذاب سے، یعنی ایسے دھوئیں اور ایسی زہریلی ہوائیں کہ جو انسان برداشت نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے بچا لیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ،
بے شک ہم یہاں آنے سے پہلے دنیا میں ہم اس کو پکارا کرتے تھے، یعنی اللہ کو ہم یاد کیا کرتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ بہت نیکی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ تو بہت ہی مہربان ہے۔ ہم اس کو پکارتے تھے اور اس نے ہمارے اوپر مہربانی کی۔ ان آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں جانے والوں کو دنیا کے مناظر بھی یاد ہوں گے، اور وہ دنیا کے موقع اور دنیا کے جو معاملات ہیں ان کو جو خوشی کے ہوں گے ان کو یاد کریں گے، اور یاد کر کے ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے۔ یعنی جنت میں یہ بھی ایک مصروفیت ہوگی کہ وہ دنیا کی اچھی باتوں کو یاد کریں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جنت میں جا کر انسان دنیا کے دکھ یاد نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا بھی تو اس طرح سے کہ جس طرح ایک امتحان دینے والا بچہ بڑی مشقت سے رات جاگ کے اپنے پیپر کی تیاری کرتا ہے، تو جب اس کو اس کا رزلٹ ملتا ہے تو وہ اپنے رات جاگنے پر افسردہ اور پریشان نہیں ہوتا، حالانکہ اس نے بڑی تکلیف سے رات جاگی تھی، بڑی مشکل سے اس کی وہ رات کٹی تھی اور وہ تھک گیا تھا اور اس کی محنت نے اس کو چور چور کر دیا تھا، لیکن رزلٹ دیکھ کر اس کو اپنی محنت کا یاد کر کے بھی خوشی ہوگی۔ تو اسی طرح جنت میں یا تو دنیا کے دکھ یاد نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی یاد ہوگا تو اس کے اچھے رزلٹ پر اس کو اس دکھ کا غم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ہر قسم کے غموں اور پریشانیوں سے جنتیوں کو بچا لے گا۔ بس بات صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار لیں، گناہوں سے بچا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے غصے سے بچ جائیں، اور اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔